بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس چیپٹر نمبر 6 کا لاسٹ ٹاپک ہے، مسجد کی عمرانی اہمیت یا مسجد بطور معاشرتی رابطے کا۔ چیپٹر نمبر 7 کا لاسٹ ٹاپک ہے، مسجد کی عمرانی اہمیت یا مسجد بطور معاشرتی رابطے کا ذریعہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ہر ریلیجن ہوتا ہے، ہر مذہب اس کا جو ہے ورشپ جو ہوتی ہے، عبادت گاہ کی ایک جگہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہندوؤں کا مندر ہوتا ہے، کرسچنس کا جو ہے گرجا گھر ہوتا ہے، اور سکھوں کا گردوارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جو ہوتی ہے وہ سب سے مقدس اور جگہ جو ہوتی ہے، ورشپ پلیس جو ہوتی ہے، عبادت گاہ، وہ مسجد ہوتی ہے۔ تو مسجد میں کیونکہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس میں امیر اور غریب کا کوئی بھی جو ہے اس میں کوئی تمیز نہیں پائی جاتی ہے، ایکولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے بھی مسجد جو ہے بڑا ایک اہم معاشرتی مقام بھی رکھتی ہے، اور مسجد جو ہے وہ معاشرتی رابطے کا بھی ذریعہ ہے، کیونکہ ہر کمیونٹی میں، ہر گاؤں میں، شہر میں، قصبے میں جو ہے وہ مسجد جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں جب مسجد نماز ادا کرنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کا معاشرتی تفاعل ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ مسجد کا احترام بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اسلام میں جتنے بھی ہمارے جو ہے ارکان اسلام ہیں، اس میں سے ایک اہم جو نماز ہے وہ بھی مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ تو مسجد کو جو ہے صرف مذہب میں اہمیت حاصل نہیں ہے، بلکہ زندگی کے عام معاشرتی پہلوؤں پر بھی مسجد کا جو ہے وہ بڑا ایک اہم رول ہے، کیونکہ مسجد لوگوں میں دین کا احترام پیدا کرتی ہے، اور مسجد جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مقدس جگہ ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس مذہب ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک ایسا عنصر ہوتا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، جو یونائٹ کر کے رکھتا ہے۔ تو مذہب کو عملی جامہ پہنانے کا نام، اسلام کے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کا نام کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو آج ہم مسجد کا معاشرتی رابطے کا ذریعہ یا مسجد کی عمرانیاتی لحاظ سے کیا اہمیت ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو فرسٹ ہے نفسیاتی تسکین کا ذریعہ، کہ جب انسان ڈپریس ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ اپنی بات کسی اور سے شیئر نہیں کر پاتا، تو وہ پھر اس کے لیے سکون کی جگہ ہے، اس کے لیے جو تمام دنیاوی جھنجٹوں سے الگ ہو کر سکون کی جگہ جو ہے وہ اس کے لیے مسجد ہوتی ہے، جہاں پر انسان جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور پھر اس کا انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو ایک رابطہ قائم ہوتا ہے، اس میں بھی مسجد ایک بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، اور انسان کو کہیں اور سے اتنا سکون، اطمینان نہیں ملتا ہے نفسیاتی طور پر جتنا کہ مسجد اور اس کے انوائرمنٹ سے ملتا ہے۔ مسجد جو ہے وہ طور مسافر کا بھی ہے، ایسے افراد جو کہ ہوٹل میں یا کسی بھی جگہ پر سرائے وغیرہ میں افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، یا کوئی بھی جو راہ گیر ہے، مسافر ہے، اس کو رات کاٹنے کے لیے مسجد ایک بڑی اہم بڑی ایک آسان جگہ ہوتی ہے، جہاں پر پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے، نہانے پاک صاف ہونے کی صورتیں میسر ہوتی ہیں، تو لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ حاجت مندوں کی معاشی مدد بھی ہے، لوگ زکوٰۃ کے ذریعے فطرانہ، صدقہ یا ویسے بھی جو بھی سوالی اور حاجت مند ہوتی ہیں، نمازیوں سے امداد طلب کرتے ہیں، لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ نمازیوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بھی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس طرح انسان اور انسان کے درمیان رشتے کا باعث بھی مسجد بنتی ہے۔ سماجی تعاون اور ہمدردی کا باعث بھی بنتی ہے، کیونکہ جب پنجگانہ نماز کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، 5 وقت جمع ہوتے ہیں، آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس طرح ان کا سماجی تفاعل بھی تیز ہوتا ہے، اختلافات کم ہو جاتے ہیں، عداوت دشمنی کم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال سے واقف انہیں آگاہی حاصل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ حالات حاضرہ پر تبادلہ خیال، کیونکہ جب لوگ 5 وقت بار بار ایک دوسرے سے وہ ایک ہی کمیونٹی کے لوگ جب ملاقات کرتے ہیں، تو ایک دوسرے کے ذریعے انفارمیشن کا پتہ چلتا ہے، کرنٹ حالات جو حالات حاضرہ ہیں اس پر تبادلہ خیال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے، آگاہی ملتی ہے، ٹی وی اخبارات کی نئی خبروں سے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، ملکی و غیر ملکی سیاست پر بات ہوتی ہے، اس طرح جدید معلومات کا تبادلہ بھی اس کا ذریعہ ہے۔
اس کے بعد ہے دینی تعلیم کا ذریعہ. تو مسجد جو ہے وہ بذات خود دینی تعلیم کا بھی ذریعہ ہے، جہاں پر بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھایا جاتا ہے. مولوی صاحب ذات خود ایک دینی استاد کے فرائض انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک کی تعلیم دینا، مولوی صاحب کے ساتھ 5 لوگ جو ہے وہ دم درود کے لیے بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے مسائل لے کر بھی آتے ہیں جن کو، اور وہ اپنے مسائل ڈسکس بھی کرتے ہیں. اور جو پڑھے لکھے مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ فقہ اور حدیث کی روشنی میں ان مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں. نکاح خوانے کی بھی جگہ ہے. اب تو یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے مسجد میں نکاح کرنے کا، تو یہ ایک آسان طریقہ بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ اخراجات بھی نہیں آتے ہیں. اس کے علاوہ جب 2 فریقین جو ہے وہاں پر عہد کرتے ہیں، عقد ہوتا ہے، تو ان میں اس عہد کو نبھانے کا جو ہوتا ہے زیادہ ان پر ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ مسجد میں کیا گیا نکاح طرفین کے لیے صداقت اور باہمی حقوق کا احترام بھی پیش کرتا ہے، فضول اخراجات سے باز رکھتا ہے، لوگوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، اور سنت کے مطابق یہاں پر مسجد میں نماز پڑھایا جاتا ہے، اور جو سیاسی فساد یا دیگر کسی گروہ بندی سے جو ہے وہ پاک ہوتی ہے. تصادم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے. مسجد میں لوگ جو ہوتا ہے اپنے جھگڑے چکانے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں، صداقت ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں. کوئی تصادم ہے، چوری ہے یا کوئی الزام ہے، اس کا انکار مسجد میں جا کر حلف اٹھانے سے ثابت ہو جاتا ہے. دوسری پارٹی جو ہوتی ہے وہ اس حلف پر جو ہے یقین بھی کر لیتی ہے. اس طرح آپس میں تعلقات بھی میں جو بد نظمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور آپس میں تعاون و ہمدردی اور محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے افراد کے درمیان. باہمی اختلافات اور تنازعات میں کمی بھی ہوتی ہے. مسجد میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تمام انسان برابر ہوتے ہیں، اور وہ ڈسکرمنیشن، وہ اختلافات یا امتیاز جو معاشرے میں جماعتی جہد کو ہوا دیتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں جو امیر ہے وہ آگے کھڑا ہوگا اور غریب پیچھے کھڑا، تو ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہی حال ہے کہ مسجد میں سب لوگ ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. باجماعت نماز سے ختم ہو جاتا ہے یہ والا فرق، اور لوگوں میں سماجی درجہ بندی جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ اپر کلاس ہے، مڈل ہے، لوئر کلاس، جو باہمی اختلافات لوگوں کے بن جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. افراد مذہب کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کرتے ہیں، بھائی بن جاتی ہیں. معاشرتی برائیوں اور مسائل کی نشاندہی بھی کرتی ہیں مسجد میں، کیونکہ دیکھیں مسجد میں جو ہے خطبات بھی ہوتے ہیں، جس میں جمعہ کا خطبہ ہے، عیدین کا ہے، عید میلاد النبی ہے. اس کے علاوہ جو بھی ہمارے مذہبی تہوار ہے ان کے بارے میں بھی جو ہے مسجد بھی اس کو پروموٹ کرتی ہے مسجد میں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جب رمضان آتا ہے اس میں بھی جو ہے خاص طور پر تراویح کا انتظام کیا جاتا ہے، افطاری کا بھی انتظام کیا جاتا ہے، اور آخری 10 جو عشرہ ہوتا ہے اس میں لوگ اعتکاف میں بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں. تو مسجد جو ہے وہ بہت سارے جو ہے عمرانیتی لحاظ سے دیکھیں تو بہت لوگوں کے درمیان لنک بنانے کے لیے بڑا اہم رول ادا کرتی ہے. تو اب میں بات کر رہی تھی معاشرتی برائیوں اور مسائل کی نشاندہی بھی کرتی ہے، لوگوں کو دین کے بارے میں آگاہی بھی دی جاتی ہے، علماء حضرات دیتے ہیں. معاشرتی برائیوں کی طرف بھی علماء حضرات لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، اور معاشرتی برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں اور مزید کیا برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں. ان معاشرتی برائیوں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور کون سے فتنے جنم لے سکتے ہیں، اس سے بھی وہ آگاہی کرتے ہیں اور ان سے ہمیں بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دین کا علم جو ہے وہ مسجد کے ذریعے فروغ پاتا ہے، اور معاشرتی برائیوں کو خاتمے کا ذریعہ بھی مسجد جو ہے وہ بنتی ہے. گروہی سالمیت میں اضافہ. سالمیت کہتے ہیں استحکام کو، لوگوں کا یونائٹ ہونا، جڑے رہنا. عصبیت بھی مسجد میں پیدا کی جو مذہب میں نے پہلے بتایا تھا کہ عصبیت میں ایک مذہب ایک ایلیمنٹ ہے جو لوگوں میں عصبیت پیدا جاتا ہے، لوگوں کو یونائٹ کرتا ہے، اکٹھے جوڑ کر رکھتا ہے. ان میں گروہی سالمیت میں اضافہ ہوتا ہے. گروہی سالمیت پیدا ہوتی ہے آپس میں جو عداوتیں ہوتی ہیں، عداوت کہتے ہیں دشمنی کو، اور اختلافات جو پائے جاتے ہیں لوگوں کے مابین جب وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے دل بھی صاف ہو جاتے ہیں. وہ اس کے خلاف جو عداوتیں پائی جاتی ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں. جب لوگ پنجگانہ نماز مل کر پڑھتے ہیں، آپس میں نمازیوں میں باہمی قرابت، ہمدردی، تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، احساری کے، خلوص کے، ایک دوسرے سے مدد کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو اگر پنجگانہ نماز کا اہتمام مسجد میں باجماعت نہ کیا جائے تو لوگوں میں مسجد کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو بڑا اہم رول جو ہے اسلامی معاشرے میں مسجد کا ادا
ادا کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں نے اسٹارٹ میں بتایا ہے کہ مسجد ایک ایسا جگہ ہے, ایک ایسی ورشپ پلیس ہوتی ہے کہ جو کہ ہماری ہر کمیونٹی میں پائی جاتی ہے, اور اس کا احترام بھی لازم ہوتا ہے. اور مسجد میں داخلے کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جو اس کے بحیثیت مسلمانوں کو وہ پورے کرنے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج آپ کا یہ چیپٹر نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کے کویسچنز بھی پریپیئر کرنے ہیں, اس کے علاوہ شارٹ کویسچنز اور MCQs بھی آپ نے پریپیئر کرنی ہے. آلموسٹ آپ کی ہاف بک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے.